آئے عبداللہ سنا ہو کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہو، سنا ہو کہ دن بھر تم روزہ رکھتے ہو، رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہو، سنا ہو تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہو، یہ خبر کہاں تک صحیح ہے؟ سنا ہوں کہ صرف تم روزہ رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب آیا ہاں اللہ کے رسول یہ خبر صحیح ہے۔ آپ نے جو جملہ ادا کیا میرے بھائیوں غور سے سنیے، آپ نے جملہ ادا کیا، اے عبداللہ سنو، وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث پڑھی۔ میں اپنی تقریر کو شروع کروں اس سے پہلے کہ آج 10واں دن چل رہا ہے عید ہونے کا، ہم نے اور آپ نے یہ دن دیکھا ہے، اس میں ہمارا کردار کیا رہا؟ مسلمانوں، اللہ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ خوشی کا دن بنایا ہے اور الحمدللہ ہم اس میں شامل ہوئے۔ آئندہ کس کی قسمت میں ہے نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن عید کے سلسلے میں 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اپنی تقریر کو شروع کروں گا۔ آپ کے یہاں چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، ہمارے بہار میں ایک چیز کہے تو بڑے زور و شور کے ساتھ چلتا ہے، اور رواج و رسم یہ ہے کہ عید کے موقع پر دولہا کی رخصتی ہوتی ہے۔ شادی کے موقع پہ ہم نے سنا اور دیکھا کہ لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے،
لیکن عید کے موقع پر لڑکے کی رخصتی ہوتی ہے، دولہا کی رخصتی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ سسرال والے کی طرف سے کوئی آدمی جائے، جب تک اس کے گھر نہ پہنچے وہ آدمی، وہ دولہا سسرال والے کے پاس نہیں آئیں گے، اس کے گھر نہیں آئیں گے۔ آپ کے پاس ٹائم میں چلے گئے، سسرال میں ایکسٹرا آدمی ہے چلے گئے، لیکن جن گھروں میں آدمی نہیں ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ ان پر ظلم کریں؟ میرے بھائیوں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا سالہ آئے گا، آپ کو معلوم ہے کہ گھر سے کوئی فرد آئیں گے، وہ اپنے گاڑی سے آئیں گے، اپنے گاڑی سے جائیں گے، اور دلہا بھی بیچارہ اپنی ہی گاڑی سے جائیں گے، اپنے گاڑی سے آئیں گے، لیکن یہ شرط لگانا کہاں اسلام میں جائز ہے کہ جب تک سسرال والے کی طرف سے کوئی نہ آئے ہم نہیں جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اے فضول خرچی کرنے والے، اے تبذیر کرنے والے، سنو تم شیطان کے بھائی ہو۔ ایک انسان یہاں سے گمانی جائے، یہاں سے چاک پاڑا جائے، کسی ہوٹل میں بیٹھے اور وہاں یہ بات چل رہی ہو کہ فلاں شرابی کا بھائی ہے، فلاں جواری کا بھائی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھائی شراب پیتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھائی جوا کھیلتا ہے، لیکن کوئی آپ کو تشبیہ دے اور یہ کہے کہ یہ جواری کا بھائی ہے، یہ شرابی کا بھائی ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جب دنیا میں آپ کسی شرابی کا بھائی بننا پسند نہیں کریں گے، ایک جواری کا بھائی بننا پسند نہیں کریں گے، تو میرے بھائیوں فضول خرچی کر کے شیطان کا بھائی کیسے بن رہے ہو؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ خوشی کی حد ہے کہ ہم عید کے موقع پہ خوشی منائیں، لیکن مسلمانوں اتنا نہ منائیں کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کو بھول جائیں۔ ہم نے اور اپنے عید کے موقع پر خوشی منائے، اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کی، اپنے بیوی کے لیے شاپنگ کیے، اپنے لیے کپڑا خریدے، لیکن مسلمانوں اپنے ضمیر پر ذرا جھانک کر دیکھو، ذرا نظریں دوڑاؤ فلسطین کے ان مسلمانوں پر، غزہ کے ان مسلمانوں پر جن پر ظلم اور اتیاچار کیا جا رہا ہے، جہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچے کو قتل کیا گیا ہے، وہاں ملبے کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں، ہم ان کی مدد اگر اس طرح نہ کر سکے کہ ہم اس پر حملہ کریں، لیکن اتنی مدد تو ضرور کر سکتے تھے کہ ہر افطاری کے وقت اللہ سے دعا کر سکتے تھے، اے اللہ غزہ کے ان مسلمانوں کی حالات صحیح کر دے، دشمنوں کے منہ پہ قرارہ تماچے پڑ جائیں۔ ان مسلمانوں کا بھی شوق تھا، ان مسلمانوں کا بھی یہ ارمان تھا کہ وہ بھی شاپنگ کریں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو اور مارکیٹ جائیں، کپڑا خریدے، عید کے موقع پر عیدگاہ جائیں، ایک دوسرے کے گلے ملے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم نے اور آپ نے شاپنگ کر لیے، لیکن بیچارہ ان مسلمانوں کا حال ہے کہ گھر میں کھانا تک نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہم اور آپ کہاں سو رہے ہیں؟ ہم اور آپ یہ شرط لگا رہے ہیں کہ کوئی نہ آئے تو ان کی بیٹی کو پریشان کریں گے۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی یاد کر لیا کرو۔ لیکن سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے مسلمانوں، اس بات کو نوٹ کرنا، یہ جلسہ اللہ کامیاب کرے گا، اس بات کو نوٹ کرنا، پورے بھارت میں ایک نہیں 25 کروڑ کی تعداد میں مسلمان عید کے لیے عیدگاہ گئے، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ گئے اور نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں کچھ دیر رہے، ایک دوسرے کے گلے لگائے، وہاں پہ خوشیاں منا کے گھر واپس آ گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، کہیں سے یہ خبر نہیں آئی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے خبر ہم تک نہیں پہنچی کہ بھارت میں 25 کروڑ مسلمانوں نے عید منائے اور راستے میں نکلے، کہیں پر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، کہیں نے کسی پر کسی کو مارا ہے، کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی نے کسی کو دھکا دیا ہے۔ مسلمانوں نے امن و امان کا ماحول پیدا کیا ہے، شانتی پیش کیا ہے، شانتی کا ثبوت دیا ہے کہ مسلمان نکلے ضرور ہے، لیکن عید کے موقع پر کسی نے ہنگامہ نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں،
مسلمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہم عیدگاہ 25 کروڑ کی تعداد میں نکلے، صبح نکلے، چھوٹے بڑے بوڑھے بچے مرد عورت جوان بوڑھے سب نکلے عیدگاہ اور نماز پڑھ کے خوشیاں منا کے وہاں سے اپنے گھر بھی آ گئے۔ لیکن یو پی سے خبر نہیں آئی کہ فلاں مسلمان نے فلاں شخص کے عبادت خانہ کو توڑ دیا، دلی سے خبر نہیں آئی کہ مسلمانوں نے کسی کے گرودوارا پر چڑھ کر، کسی کے مندر پہ چڑھ کر، کسی کے چرچ پہ چڑھ کے کہیں پر جھنڈا لہرائے اسلام کا۔ مسلمانوں، سب سے بڑی شانتی اور مسلمان ہونے کی دلیل یہی ہے کہ مسلمان ہمیشہ امن چاہتا ہے، شانتی کو بحال رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، نکلے ضرور ہے، ہم عید کی نماز کے لیے نکلے ضرور ہے، میدان عیدگاہ گئے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن ہم نے کہیں پر ہنگامہ نہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ ان کی عبادت تبھی قبول ہوں گے جب مسلمانوں کو چھیڑا جائے، مدرسہ عزیزیہ کو جلایا جائے، مسجدوں کے چھتوں پہ چڑھ کے گنبدوں پہ چڑھ کے وہاں جھنڈا لہرایا جائے۔ مسلمانوں، سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم نے امن و امان کا پیغام دیا۔ اتنی باتیں تھی عید کے موقع پر، میں نے آپ کو بتا دی۔ اب میں اپنے مقصد کی طرف چلتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جس میں اللہ رب العالمین سے ایک بندہ دعا کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم سے بچا لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے دنیا کا لفظ استعمال کیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیٹ دیا ہے تو نماز پڑھنے کیوں کہا، اور جب نماز پڑھنے کہا تو پیٹ کیوں دیا؟ پیٹ نہیں دیتا صرف ہم مسجد میں رہتے، پیٹ نہیں دیتا ہم روزہ رکھتے، پیٹ نہیں دیتا ہم تہجد پڑھتے، پیٹ نہیں دیتا ہم دنیا میں مال نہیں کماتے، اور جب عبادت کرنے ہی کہا ہے تو پیٹ کیوں دیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے روزی کمانے سے کہیں منع نہیں کیا ہے۔ شریعت تو یہ کہتی کہ عبادت ہر وہ چیز ہے جس سے اسلام نے ہمیں جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس میں بھی عبادت ہے، اور جس چیز سے روکا گیا وہ بھی عبادت ہے۔ صرف نماز اور روزہ ہی ہمارے لیے عبادت نہیں ہے، عبادت ہمارے لیے وہ ہے جس چیز کو شریعت نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا کہ یہ کرو تو ہم اور آپ کر رہے ہیں تو عبادت ہے، جس سے منع کیا گیا رک جائے تو بھی عبادت ہے۔ کہیں پر اللہ نے نہیں کہا کہ تم صرف نماز پڑھتے رہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے، جب نماز پوری ہو جائے، جب عبادت ختم ہو جائے، ذکر و اذکار سے فارغ ہو جاؤ تو تم عبادت کے لیے، عبادت سے جب فارغ ہو جاؤ تو تم روزی روٹی کے لیے زمین پہ پھیل جاؤ، تم غلہ کے لیے زمین پہ پھیل جاؤ، تجارت کرنے کے لیے مارکیٹ چلے جاؤ۔ جب عبادت پوری ہو جائے، عبادت کمپلیٹ ہو جائے تو تم کھیت میں چلے جاؤ، زمین میں نکل جاؤ، یہاں سے فرقہ چلے جاؤ، مالدہ چلے جاؤ تجارت کرنے کے لیے، دھولیان چلے جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم روزی نہ کماؤ، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم گھروں میں بیٹھے رہو اور اللہ پر بھروسہ کر لو، اللہ تمہارے گھروں میں اناج دے دے گا، اللہ تمہارے گھروں میں غلہ دے دے گا، اللہ تمہارے گھروں میں پیسہ دے دے گا۔ نہیں نہیں، محنت آپ کو کرنی ہے، اللہ دینے والا ہے، محنت آپ کو کرنی ہے۔ کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف نماز پڑھتے رہو، نماز ختم ہو جائے، عبادت کمپلیٹ ہو جائے، آپ میدان میں نکل جاؤ اللہ کی رزق کو تلاش کرنے کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، دنیا کمانا غلط نہیں ہے، مال چاہنا غلط نہیں ہے۔ مال انسان کے پاس نہیں ہوگا تو یہ جو چاک پاڑا گمانی مغل پاڑا میں جلسہ ہوگا، دولت نہیں ہوگی، مال نہیں ہوگی تو ہم کیسے
पंडाल का इंतजाम कर पाएंगे? यहाँ मदरसा चल रहा है, हम इसका इंतजाम कैसे करेंगे? असातिज़ा की तनख्वाहें कैसे देंगे? उनकी तनख्वाह कैसे चुकाएंगे? मेरे भाइयों, पता चला कि माल भी हमारे लिए जरूरी है, दीन भी जरूरी है और दुनिया भी जरूरी है। इसलिए तो अल्लाह कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार। आय अल्लाह, तू हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। दुनिया में भी अल्लाह भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने सिर्फ रोजा रखने का है, अल्लाह ने सिर्फ नमाज पढ़ने का है, अल्लाह ने सिर्फ हज करने का है, अल्लाह ने सिर्फ ज़कात देने का है। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह ने रोजा रखने का है तो इफ्तार करने भी का है। पूरी जिंदगी एक इंसान के लिए रोजा फर्ज नहीं है, पूरी रात नमाज पढ़ना आपके लिए जरूरी नहीं है। इबादत की सीमा होती है, हर चीज की एक सीमा है। मेरे प्यारे साथियों, एक शख्स, एक सहाबी का नाम अब्दुल्ला इब्न उमर है। इनका मामूल था कि ये दिन में रोजा रखा करते थे और रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और अपनी बीवी का हक अदा नहीं करते थे। शिकायत आई, खबर आई अल्लाह के नबी के कानों में कि अब्दुल्ला इब्न उमर बिना लाश है, जो अपनी बीवी का हक अदा नहीं करते। जब बीवी दिन में अपने पास बुलाती है तो ये अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं रोजे से हूं। जब रात को उनकी बीवी उनको अपने पास बुलाती है तो वो ये कहते कि मैं नफली नमाज का एहतमाम करूंगा, तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। इस वाक़े पर गौर करें मेरे भाइयों, उनका मामूल था कि अपनी बीवी का हक अदा नहीं करते थे, सिर्फ नमाज में अपनी जिंदगी गुजार देते थे, बीवी का हक अदा नहीं करते थे। रोजा, दिन में रोजा, रमजान के अलावा नफली रोजा और रात में तहज्जुद की नमाज। जब बीवी अपने पास बुलाती तो ये कहते दिन में कि मैं रोजे से हूं और रात को कहते कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह के नबी के कानों में खबर आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, अब्दुल्ला इब्न उमर की मुलाकात हुई। आपने मुखातब होते हुए फरमाया या अब्दुल्लाह, आए अब्दुल्लाह, अलम उखबर अन्नका तसूमुद दहर व तक़ूमुल लैल। आए अब्दुल्ला, सुना हो कि तुम अपनी बीवी का हक अदा नहीं करते हो, सुना हो कि दिन भर तुम रोजा रखते हो, रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, सुना हो तुम अपनी बीवी का हक अदा नहीं करते हो। ये खबर कहाँ तक सही है? सुना हूं कि सिर्फ तुम रोजा रखते हो, नमाज पढ़ते हो, बीवी बच्चों का हक अदा नहीं करते। क्या ये सही है? जवाब आया हाँ अल्लाह के रसूल, ये खबर सही है। आपने जो जुमला अदा किया, मेरे भाइयों गौर से सुनिए, आपने जुमला अदा किया, आए अब्दुल्ला सुनो, व इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिबदनिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ैफिका अलैका हक्का व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का। आए अब्दुल्ला सुनो, जिस तरह अल्लाह का हक तुम्हारे ऊपर है कि तुम रोजा रखते हो, अल्लाह का हक तुम्हारे ऊपर है कि तुम नमाज पढ़ते हो, आए अब्दुल्ला सुनो, उसी तरह तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। सिर्फ अल्लाह का हक तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है। पूरी रात इबादत नहीं कर सकते हो, पूरी रात जलसे में नहीं बैठ सकते हो, पूरी रात इबादत नहीं कर सकते हो, सोना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है। अपनी आंख का हक अदा करो कि सो जाओ। अल्लाह ने रात को लिबास बनाया। मेरे प्यारे साथियों, आंख का हक ये है कि तुम सो जाओ, जिस्म का हक ये कि तुम जिंदगी भर रोजा न रखो, बल्कि कभी रोजा रखो तो कभी इफ्तार भी करो। और बीवी का हक ये है कि बीवी अगर कपड़ा मांगे आप कपड़ा ला कर दीजिए, बीवी अगर खाना मांगे आप खाना ला कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, फिर आपने ये फरमाया व इन्ना लिज़ैफिका अलैका हक्का। आए अब्दुल्ला सुनो, तुम्हारे घर में मेहमान आ गए, तुम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए हो, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चले गए, फर्ज नमाज हुई, आप नफली नमाज का एहतमाम ना करें।
گھر میں مہمان ہے، آپ مہمان کے پاس آئیے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیجیے، جگاڑ کیجیے، مہمان سے پوچھیے کیا پیشاب ضروری ہے، کیا پاخانہ ضروری ہے، کیا نہانا ضروری ہے۔ مہمان کا حق ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے جسم کا بھی حق ادا کرنا ہے، بیوی کا کرنا ہے، بچوں کا کرنا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہر وہ چیز اپنے جگہ پہ ہے، ہم کسی چیز کو کسی سے کمپائر نہیں کر سکتے کہ صرف نماز ہی پڑھتے رہو، روزہ ہی رکھتے رہو۔ اسی طرح کا اور ایک واقعہ ہے، سلمان فارسی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ اپنے دوست ابو دردہ کے گھر میں ملاقات کرنے کے گھر سے آئے، دیکھا کہ ابو دردہ گھر میں نہیں ہے، ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ فرا امت دردہ، ان کی بیوی کو دیکھا، حدیث کے الفاظ متبذلۃ، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، کبھی سر میں تیل نہیں لگایا تھا، کبھی کنگھی وغیرہ نہیں کیے تھے۔ میرے بھائیوں، جب سلمان فارسی نے دیکھا اس طرح حالات ہے تو انہوں نے سوال پوچھا، ما شانو کی، آئے میرے دوست کی بیوی، آئے بھابی کیا بات ہے، تم زینت اختیار نہیں کی ہو، تم میک اپ نہیں کیے ہو، تم اپنے شوہر کے لیے سج دھج کر نہیں ہو، کیا بات ہے، سروں میں تیل نہیں ہے، بالوں میں کنگھی نہیں ہے، تمہاری ایسی حالت کیوں ہے، تمہاری ایسی حالت کیوں ہے۔ ہماری بہنیں اگر اس جلسے میں آئی ہیں تو وہ بھی اس واقعے کو غور سے سنیں۔ تو اس نے جواب دیا، اس بی بی نے جواب دیا، اے میرے دوست کیا بتائیں، تمہارے دوست کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں، فلیس لہو حاجہ، تمہارے دوست کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ جب میں دن میں اپنے پاس بلاتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں نفلی روزے سے ہوں، جب رات کو اپنے پاس بلاتی ہوں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نفلی نماز کا اہتمام کروں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ کوئی شوہر اگر ایسا کرتا ہے جن کو ان کی بیوی کی ضرورت ہے ہی نہیں تو پھر کس کے لیے میک اپ کرے؟ میری بہنیں اگر آئی ہیں تو آپ سنیں، اگر آپ کے شوہر کو آپ سے مطلب نہیں ہے تو آپ بھی ایسے بن جائیے۔ حدیث کے الفاظ متبذلۃ، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ سلمان فارسی نے جب یہ سنا کہ ان کے شوہر کو ان سے مطلب نہیں ہے تو ان کے گھر میں کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ اتنے میں ابو دردہ گھر میں آئے، فصنع لہ طعاما، کھانا پیش ہوا، دونوں نے مل کر کھانا کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد سلمان فارسی یہ دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے کہ یہ اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے یا نہیں، یا پھر نماز پڑھنے کے لیے رات ہی میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر اس کے گھر میں رک گئے، تہجد کا ٹائم نہیں ہوا، تہجد کا وقت نہیں ہوا، یہ ابو دردہ مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ سلمان نے روکا، ابھی ٹائم نہیں ہوا، پھر کچھ دیر اور رک گئے، پھر چلنے لگے، پھر کہا کہ ٹائم نہیں ہوا، اتنے میں پھر تیسری بار جانے لگے۔ پھر دونوں مسجد گئے، نماز ادا کیے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے دوست کو سمجھا رہے، او میرے دوست سنا ہے آپ نے، میں نے اللہ کے نبی سے فرماتے ہوئے سنا ہے، اے میرے دوست اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس طرح اللہ کا حق تمہارے اوپر ہے تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہو تو پھر تمہاری بیوی کو تم سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ دونوں اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول کے سامنے جب اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا، ذکر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ سلمان نے بالکل سچ کہا ہے، اے ابو دردہ اللہ کا حق یہ کہ تم نماز پڑھو، اسی طرح بیوی کا حق ہے تم اس کی ضرورت کی چیزیں پوری کرو۔ اللہ کے نبی صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں، ان تطعمها اذا طعمت وتقصوها اذا اقتصيت، اے لوگو جس اسٹینڈرڈ کا کھانا تم کھا رہے ہو، جس معیار کا کھانا تم کھا رہے ہو، اپنی بیوی کو بھی اس معیار کا کھانا کھلاؤ۔ وتقصوها اذا اقتصيت، اور جس معیار کا کپڑا تم پہن رہے ہو اس معیار کا کپڑا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن میرے بھائیوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں میں گھر کا مالک ہوں،
اور اپنی بیوی کو گھر کی وہ باندھی سمجھتے ہیں, گھر کی نوکرانی سمجھتے ہیں. واللہ کہہ رہا ہوں آپ ان کے ذمہ دار ہیں, اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن آپ سے زیادہ ان کا حق ہے آپ کے گھر میں رہے. ان کو آپ باندھی نہ سمجھے, ان کو آپ نوکرانی نہ سمجھے. میرے بھائیوں, شادی ہو گئی, وہ آپ کے پریوار ہے. میں نے دیکھا کتنے ایسے نوجوانوں کو کہ ساس سے تکلیف ہے, سسر سے تکلیف ہے, اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا, اپنے پریوار کو ستانا شروع کر دیا. میرے بھائیوں, ساس سے دشمنی ہے, سسر سے دشمنی ہے, سالہ سے دشمنی ہے, لیکن واللہ کہہ رہا ہوں جو آپ کے گھر میں نئی نبیلی دلہن بن کے آئی ہے, جو اپنے ماں باپ کی زندگی کو قربان کر کے آپ کے گھر آ گئی ہے, آپ جس دن آپ کے نکاح میں آ گئے آپ یہ سمجھے کہ وہ آپ کا پریوار ہے. لیکن میرے بھائیوں, شکایت اس طرف سے بھی آئی ہے کہ کچھ عورتیں مردوں پر حکومت کرتی ہے. شکایت آئی ہے کہ کچھ عورتیں زبان چلاتی ہیں. یاد رکھنا, گھر کے ماحول میں اگر عورت حکومت کرنے لگے, عورت حاکم بن جائے, تو وہ پریوار میں کبھی سدھار نہیں ہوگا, وہ پریوار میں کبھی برکت نہیں آئیں گے. میری ماں بہنوں, اگر آپ رئیسی ہیں, اگر آپ مالی اعتبار سے, خاندانی اعتبار سے, نسل کے اعتبار سے, نسلی اعتبار سے آپ بڑے ہیں, اونچے خاندان کے ہیں, آپ کے شوہر کے پاس دولت نہیں ہے, پھر بھی آپ اپنے شوہر کے آگے سینہ تان کے کھڑا نہیں ہو سکتے, منہ نہیں چلا سکتے ہیں. میرے بھائیوں, شکوہ شکایت آتی ہے کہ عورت اگر مالدار نکل جائے تو شوہر کو بڑا پریشان کرتی ہے, زبان چلاتی ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اے عورتوں کی جماعت تو سنو, جب تم بات کرو تو سیدھی بات کرو, جب تم بات کرو اس انداز سے بات کرو کہ تمہارے جملے میں زہر نہ ہو. جب تم بات کرو اونچی آواز میں بات نہ کرو, لیکن ہاں اتنی نرمی سے بات نہ کرو کہ مرد تمہاری طرف مائل ہو جائے. تو میرے بھائیوں, عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت کرے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق یہ بھی بتلا دیا کہ ان تطعمها اذا طعمت وتخصوها اذا اقتصیت. جب تم کھانا کھاؤ, جس معیار کا کھانا کھاؤ اپنے بیوی کو بھی کھلاؤ, جس معیار کا کپڑا پہنو اپنے بیوی کو بھی پہناؤ. میرے بھائیوں, پتہ چلا عورت کا حق اپنے شوہر پر ہے. شوہر پر یہ ہے کہ مرد اس کو تمام چیزوں کے انتظام کر کے دے, گھر میں تمام سامان لا کر دے. جب شادی ہو گئی, آپ کے سروں میں ذمہ داری آ گئے, آپ کپڑا لا کر دے, آپ کھانا لا کر دے. بیوی اگر چاہے تو گھر میں کھانا بنائیں گے اور آپ کو کھلائیں گے, ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, عبادت اپنی اپنی جگہ پہ ہے. نماز پڑھ لیے, ہم پڑوسی کو ستا رہے ہیں. نماز پڑھ لیے, ہم ملک میں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. نماز پڑھ لیے, ہم غلط کام کر رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہم تو یہ کام کر رہے ہیں نا. نماز پڑھ کے ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں, روزہ رکھ کے ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں. اللہ چاہے تو اپنے بندوں سے کیسا بھی معاملہ کر سکتا ہے, رحم کا معاملہ کیسا بھی کر سکتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, یہ کہنا کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو باقی چیز نہیں کریں گے, حتی الامکان آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ برائی سے روکے رہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ نے نماز پڑھنے ہی کہا ہے, روزی روٹی کرنے نہیں کہا ہے. ہم صرف جنگلوں میں جا کر سادھو سنت بن جائیں گے, جنگلوں میں رہ کر پتے چبا چبا کر زندگی کاٹ لیں گے, عبادت کر لیں گے. نہ گھر میں ماں کی فکر ہے, نہ بچوں کی فکر ہے, نہ بیوی کی فکر ہے. جو چاہے جیسا کرے. میرے بھائیوں, ایسا رواج, ایسی رسم اسلام میں نہیں ہے. تصور سے باہر ہے, یہ سوچ سے باہر ہے. ہم اور آپ یہ گمان ہی نہیں کر سکتے کہ ہم بیوی چھوڑ دے, بچے چھوڑ دے, ماں چھوڑ دے. اسلام نے یہ بھی کہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے کنبے قبیلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم اپنے آپ کو نمازی بنا دیے, ہم اپنے آپ کو روزے دار کہلائے, ہم اپنے آپ کو حاجی کہلوائے, لیکن اپنے بچوں کو چھوڑ دیے. بچے کہاں جا رہے ہیں, بچوں کی صحیح سے تربیت نہیں کیے. بیوی کہاں سے کھا رہی ہے, کیا پہن رہی ہے, ہم نے کبھی بیوی سے سخ دو کی بات نہیں کی ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ ہم نے تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائے. اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہاری جنس پہ تمہاری بیویاں بنائے. اس لیے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو. اور ہم نے تمہارے درمیان محبت الفت قائم کر دیے. ہم نے تمہارے درمیان رحمت بنا دیے. ہم نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دیے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، بیوی بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے. جو سکون بیوی سے ملے گا میرے بھائیوں دنیا کی کسی اور چیز سے ملنے والے نہیں ہے. ہم بیوی کو اپنا پریوار سمجھے. بیوی کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم تاکہ اس سے سکون حاصل کرو. جن کی بیوی مر چکی ہے، 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھئے. کروڑوں روپے کی بلڈنگ ہے، زمین و جائیداد ہے، اولاد گھر میں زیادہ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، بیٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیوی انتقال کر چکی ہے. اس انسان سے جا کے پوچھے کیا یہ بلڈنگ آپ کی ہے تو کیا اس میں سواد ہے، کیا اس میں مزہ ہے، کیا اس میں انٹریسٹ ہے، کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے بیوی کو رحمت اور محبت بنائے تاکہ تمہارے درمیان محبت اور رحمت بنائے. جوانی میں رہو تو محبت، بڑھاپے میں رہو تو رحمت. میرے بھائیوں جو سکھ اور دکھ ہم اپنی بیوی کو بتا سکتے ہیں، دنیا کے اندر کسی اور کو نہیں بتا سکتے. تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے بھی کہا ہے اور رزق تلاش کرنے بھی کہا ہے، دنیا کمانے بھی کہا ہے اور آخرت بھی طلب کرنے کا ہے کہ دنیا بھی طلب کرو اور آخرت کو بھی زندگی میں بہتر بناؤ، آخرت کی بھی تیاری کرو. میرے بھائیوں آخرت کی بھلائی ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں یا اللہ جب ہماری موت ہو جائے، محلے میں یہ خبر پھیل جائے کہ فلاں انتقال کر گیا ہے، اب نام سے بھی چھٹکارا پانے لگے. آپ کو اسلم نام سے پکارا نہیں جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا یہ عبداللہ کی لاش ہے، یہ نہیں کہا جائے گا یہ فلاں کی میت ہے. لوگ آپ کا نام بھول جائیں گے. پہلی صورت میں آپ کا نام ختم ہو جائے گا. پہلی صورت میں آپ کا نام ختم ہو جائے گا. لوگ آپ کو چارپائی پہ سوار کریں گے، چارپائی پر لٹائیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ عبداللہ کو چارپائی پر لٹاؤ، یہ نہیں کہیں گے کہ عبداللہ کو چارپائی پر رکھو، یہ کہیں گے کہ لاش کو چارپائی پر رکھو. جب غسل دیا جائے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اکرم کو غسل دو، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلم کو غسل دو، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس لاش کو غسل دو، یہ کہا جائے گا اس لاش کو غسل دو، اس لاش کو، اس میت کو کفن پہناؤ. میرے بھائیوں پھر 4 آدمی آپ کی چارپائی کو لے جانے لگیں گے، قبرستان کی طرف لے جائیں گے. میرے بھائیوں کوئی اور نہیں ہوگا، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، آپ کے کنبے ہوں گے، آپ کے قبیلے ہوں گے، آپ کا بھائی ہوگا، آپ کا باپ ہوگا، آپ کے بیٹے ہوں گے. سب لوگ قبر کی طرف جائیں گے، قبرستان کی طرف جائیں گے اور قبر میں کچھ لوگ آپ کو اتاریں گے. کتنا بڑا کٹھور دل والا وہ انسان ہوگا جو اپنے باپ کو اندھیری قبر میں چھوڑ کے آ جائے، اپنے بیٹے کو اندھیری قبر میں چھوڑ کے آ جائے. یہ پنڈر ہے، کتنی لائٹیں لگی ہوئی ہے، آدمیوں کی تعداد دیکھیے، مجموعہ دیکھیے کتنے لوگ بھرے ہیں، پھر بھی ہمیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم رات میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں لیکن یاد کیجئے جو قبرستان بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جو قبر بالکل اندھیری ہے، جہاں نہ ٹارچ ہے، نہ جنریٹر چلیں گے، نہ لائٹ کا سسٹم ہے، نہ ٹارچ کا انتظام ہے، آپ کو اندھیری قبر میں رکھ کے آ جائیں گے. میرے بھائیو دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ دنیا میں مال مانگے اور آخرت کی بھلائی یا اللہ جب سارے لوگ چھوڑ کے آ جائے، منکر نکیر آئے اور مجھے اٹھائے اور حساب و کتاب لے، پہلا سوال کرے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟
اے اللہ جب پہلا سوال کریں کہ تمہارا رب کون ہے تو ہم اللہ سے کہہ سکے یا اللہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. آخرت کی بھلائی یہ ہے جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے ہمیں سہارا نہیں ملے گا. ہم بڑے سے بڑے ایگزام میں بیٹھ گئے, امتحان میں بیٹھے, ہم نے لوگوں کی چیمی گوئیاں سنی, ہمارا کنفیوژن دور ہو گیا کہ نہیں یہی سوال ہے اور اس سوال کا جواب یہی ہوگا. لیکن میرے بھائیوں وہاں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا, وہاں کوئی لقمہ دینے والا نہیں ہوگا. آپ اس سوال کا جواب یاد کر لیجئے, تیاری کر لیجئے, اور صرف سوال کا جواب رٹ لینے سے آپ قبرستان میں جواب نہیں دے پائیں گے. آپ اپنا اعمال صحیح کر لیجئے, آپ اپنا محاسبہ کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں کامیاب ہیں اور کیا قبر میں ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے. ہم اپنی زندگی میں بچی ہوئی زندگی میں اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہم دوسرے سوال کا بھی جواب دے پائے. تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا, تمہارا نبی کون ہے. تو میرے بھائیوں ہم یہ کہیں گے یا اللہ ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں الحمدللہ. اور ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں آئیں گے فرشتہ تو یہی سوال کریں گے کہ من رب کا, تمہارا رب کون ہے. جن کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کو جب فرشتوں نے سوال کیا کہ من رب کا, تمہارا رب کون ہے, تو عبد القادر جیلانی فرشتوں کو پکڑ لیا, میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے اور اے فرشتہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے. تم نے سلام کیا نہیں, پہلے سوال کر لیے من رب کا. تو میرے بھائیوں یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس جواب کی تیاری کریں. کتنی جھوٹی باتیں انہوں نے لکھ دی اور اس کو بیان کر رہے ہیں کہ عبد القادر نے فرشتوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تم پہلے سلام کیوں نہیں کیے. اس کے بعد پھر یہ کہا کہ اے فرشتوں تم یہ بتاؤ اللہ رب العالمین جب انسان کو پیدا کر رہا تھا تو تم نے الزام کیوں لگایا, ہمارے باپ دادا پر الزام کیوں لگایا کہ یا اللہ یہ انسان کو آپ پیدا کر رہے, روئے زمین پہ جا کر فتنہ برپا کریں گے, خون خرابہ ہوگا, زمین میں وواد ہوگا, ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے. تم نے ہمارے باپ دادا پر الزام کیوں لگایا. کون سوال کر رہے ہیں؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ. میرے بھائیوں پھر اتنا ہی بس نہیں ہوا, فرشتے ان سے معافی مانگ لے کہ ہمیں چھوڑ دو. وہ معاف نہیں کہ کہا جاؤ اللہ کے پاس جا کر کچھ کہو. فرشتے اللہ کے پاس گئے اور کہنے لگے یا اللہ ہمیں عبد القادر نے پکڑ لیا ہے, ہمیں عبد القادر نے سوال کر لیا ہے, اس جواب کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. اللہ بھی کہتا ہے اے فرشتوں جب عبد القادر سوال کر رہا ہے تو تم اس کا جواب دو. میرے بھائیو اللہ نے بھی فرشتوں کو کوئی راستہ نہیں بتایا. فرشتے پھر عبد القادر کے پاس آئے, کہا عبد القادر, اللہ نے کہا کہ عبد القادر ہی جو کریں گے وہی فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. عبد القادر فیصلہ کر رہے ہیں, وہ فرشتہ جاؤ اللہ سے یہ کہو کہ عبد القادر جیلانی کہ جتنے بھی ماننے والے نسل قیامت کے صبح تک آئیں گے اللہ سے کہو کہ سب کا حساب و کتاب آسانی سے لیا جائے. اللہ اگر اس شرط پر منظور ہے تو ہم تجھے معاف کر دیں گے. فرشتے اللہ کے حضور میں گئے اور کہنے لگے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا فرشتوں جب عبد القادر شرط رکھ رہے ہیں تو ہم بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیوں ڈائریکٹ جھوٹی روایت ہے, من گھڑت قصے اور کہانیاں ہیں, اس کا کوئی حوالہ نہیں, اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں. جب انبیاء کرام سے بھی وہی سوال ہوگا تو پیران پیر ہو پیران پیر تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. میرے بھائیوں تو ہم اور آپ یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں ہمیں اور آپ کو 3 سوال کیا جائے گا اور ہمیں اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آئے اللہ تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی عذاب سے بچا لے. میرے پیارے ساتھیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی تیاری کس طرح کرتے تھے اور آخرت سے کس طرح ڈرا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے
یا پھر ان کے سامنے قبر کے متعلق کچھ بیان کیا جاتا، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ تذکر الجنت والنار، آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن عذاب قبر کو سنتے تو آپ اتنا روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا جواب تھا، لوگوں، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ یہ کہہ رہے تھے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، اے لوگوں، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یہاں اگر کوئی آسانی سے تیر لیا، آسانی سے پار کر لیا تو آگے کی منزل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور عثمان غنی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے آج تک اتنا بھیانک منظر، اتنا خوفناک منظر، اتنا ڈراؤنا منظر ہم نے نہیں دیکھا جتنا منظر ہم نے قبر کا دیکھا ہے، جتنا منظر ہم نے قبر کا دیکھا ہے اتنا خوفناک ڈراؤنا منظر ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی کو آخرت کی فکر تھی، حضرت عثمان غنی آخرت کی بھلائی چاہتے تھے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قبر میں فیل ہو جائیں، قبر کے سوال میں پھنس جائیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ قبر کے حساب و کتاب ہم آسانی سے دے سکے اس کا جواب۔ تو میرے بھائیوں، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ایک آیت میں 3 چیزیں میں نے بتائی، قبر کے متعلق میں نے بات بتائی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تکاثر نے اتنا غافل کر دیا کہ تم آخرت کو بھول گئے، جنت کو بھول گئے، جہنم کو بھول گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان جا پہنچے۔ زیادتی نے تمہیں اتنا غافل کر دیا، لالچ نے تمہیں اتنا غافل کر دیا، تمہارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، تم اللہ کو دن میں 10 بار یاد کیے، تمہارے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہوا 9 بار یاد کیے، تمہارے پاس 2 لاکھ روپیہ ہوا 8 بار یاد کیے، تمہارے پاس 10 لاکھ روپیہ ہوا 5 بار یاد کیے، مال کی فراوانی اتنا ہوا، تمہیں زیادتی نے اتنا غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان کے پاس مال آنے لگے تو اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس حالت میں تھے اور کس حالت میں جا رہے ہیں۔ ضرور اللہ رب العالمین ہمارا ساتھ دے رہا ہے، ہم جس طرح پہلے عبادت گزار تھے، متقی تھے، اپنے پرہیزگاری کا ثبوت اور دیں گے۔ مال ہوا تو کیا ہوا، مال ہونا غلط نہیں ہے، لیکن ان مال کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو برباد کرنا غلط ہے۔ ان مال کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو برباد کرنا غلط ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آخرت کی بھلائی ہے، آخرت کی بھلائی یہ بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، قرآن کی آیت حضرت عمر کے سامنے سے گزری، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب برحق ہے، جہنم کا عذاب برحق ہے، ثابت شدہ ہے، ہو کر ہی رہیں گے، جہنم میں جلنا ہی پڑے گا، جہنم کی آگ خطرناک ہے۔ حضرت عمر جب یہ آیت پڑھی کہ جہنم کی آگ میں ہمیں اور آپ کو جلنا ہی ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں، جب جہنم کی آگ میں ہمیں اور آپ کو جلنا ہی ہے تو حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے، گشی آئی، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیمار پڑ گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے، لوگ حضرت عمر کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے آئے، دیکھ بھال کرنے کے لیے آئے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر کہا کرتے تھے، لوگوں، اگر آسمان سے کوئی ندا دے، آسمان سے کوئی پکارنے والا پکار کر یہ کہے، روئے زمین میں تمام انسان جنتی ہے، ایک ہی جہنمی ہے، تو حضرت عمر اپنے آپ کو یہی سوچے گا کہ میں ہی جہنمی ہوں، حضرت عمر اپنے آپ کو یہی سوچے گا کہ میں ہی جہنمی ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم چھوٹے سے چھوٹے اعمال کر دیتے ہیں، ہم تو بڑا اللہ پر تیر مار دیتے ہیں، احسان کر دیتے ہیں کہ ہم بڑے نیک کار ہو گئے،
ہم بڑا دیوان ہو گئے، ہم مہربان ہو گئے. نہیں میرے بھائیوں، حضرت عمر خلیفہ دوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، جن کا نام لے کر آپ نے فرمایا کیا ہے عمر تم جنتی ہو، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے. چندے کے لیے مجھے اشارہ کیا گیا. آپ لوگوں سے التماس ہے، گزارش ہے کہ 100 50 10 20 جو بھی ہو آپ ہمارے پاس آئیں اور یہاں دے کر جائیں. کم از کم 10 آدمی آئے، 15 آدمی آئے، 5 آدمی آئے. چندے کے لیے مجھے اشارہ کیا گیا ہے اور واقعی ضرورت ہے اس وقت چندہ دینے کی اور مدرسہ تعمیر کرنے کی، تاکہ مدرسے میں بچے پڑھیں اور اس کو دین کی بھی تعلیم حاصل ہو اور دنیاوی بھی تعلیم حاصل ہو. میرے بھائیوں